بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل اور پیغمبروں میں برگزیدہ کیا تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معزز اور جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور دوسری روایت میں ارمیہ کی اولاد میں سے تھے۔ دن گزرتے گئے، ابراہیم اور یعقوب کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے۔ ان کو آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جس عمران کا ذکر قرآن نے کیا ہے، یہ داؤد کی اولاد میں سے ہیں۔ زکریا کی بیوی یحییٰ کی والدہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دونوں حقیقی بہنیں تھیں، اور زکریا علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ عمران کی بیوی نے منت مانگی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب انہیں بیت المقدس میں لایا گیا تو ان کی کفالت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام پر ڈالی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں معزز کاہن مانے جاتے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی، اور وہ نیک اور عبادت گزار اور بہت زیادہ سچ بولنے والی تھیں۔ سورہ آل عمران میں پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا، اور زکریہ کو ان کا متکلف بنایا۔ زکریہ علیہ السلام جب کبھی عبادت گاہ میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولیں، خدا کے ہاں سے آتا ہے۔ بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ بخاری و مسلم، ترمذی و نسائی کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے زمانے میں مریم علیہ السلام سے سب سے افضل عورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھیں اپنے زمانے میں، اور اس امت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل عورت ہیں۔ اولاد کی خواہش۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کی فضیلت دیکھی تو ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، اور اس وقت تک بے اولاد تھے۔ عمر 100 سال سے زائد تھی، بیوی 90 سال کی تھی۔ اولاد کی شدید تمنا کے باعث انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پر کی تھی، جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اتوار بناؤ۔ زکریہ علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے نبی تھے۔ ان کے دور میں اصحاب اور رشتہ دار میں کوئی قابل آدمی نہیں تھا، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے، اور ان کی بیوی کو ان کی حسن معاشرت کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے تھے اور ہمیں امید سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ دعا کی قبولیت۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ زکریہ علیہ السلام یہ سن کر خوش ہوئے اور حیران بھی ہوئے، اور کہنے لگے، پروردگار، میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا، جس حال میں میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، حکم ہوا، اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے، مجھے یہ آسان ہے کہ میں پہلے تم کو بھی پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر 3 دن اور 3 رات لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی ظاہر کر دی۔ چنانچہ جب وہ وقت آیا کہ آپ علیہ السلام بول سکتے تھے مگر بول نہ پائے، اور صبح و شام اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، یہ نشانی تھی کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے اشارے سے کہا، صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریہ، خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو خدا کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے، اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔
اللہ نے انہیں یحییٰ کے روپ میں انتہائی فرما بردار، نیک، صالح، پرہیزگار اور عبادت گار بیٹا عطا فرمایا۔ زکریہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور قوم بنی اسرائیل کو واضح نصیحت کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کی خباثت۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کیا تو آپ ظالموں سے بچنے کے لیے ایک کھوکھرے درخت کے تنے میں چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ کو کہیں نہ پایا۔ اتنے میں لوگوں کے پاس شیطان آیا اور بتایا کہ جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ یہاں ہے۔ اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔ نصیحت: انسان کتنے ہی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے اور اللہ کے ساتھ اس سے زیادہ قرب حاصل ہو جائے، تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے، اور کسی بھی بلندی پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، نہ اس کا شریک ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات پاک وحدہ لا شریک ہے اور باپ بیٹے کی نسبتوں سے پاک ہے، لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو لمحے لمحے گمراہی سے بچانا چاہیے تاکہ اللہ کی پکڑ سے بچے رہیں۔ اس لیے ایمان کی مضبوطی حد درجہ لازم ہے۔ ایمان کے لیے لازم ہے کہ اس کے ساتھ اسلام بھی پایا جائے۔ اسی طرح حقیقی اسلام کے لیے شرط ہے کہ اس کے ساتھ ایمان بھی ہو۔ ایمان دین کی ہر اس بات کو دل سے سچا ماننے اور زبان سے ان کا اقرار کرنے، اپنے عمل سے اس کو ظاہر کرنے کا نام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مقرر فرمایا ہے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ بہت جلد ایک معلوماتی اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔